تھینک یو سو مچ انویٹیشن کا پروگرام میں. جی اس حوالے سے میں چونکہ اکتوبر کا منتھ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے جو فیمیل سائڈ پہ جو اویئرنیس ہے تو اس پہ تو ہم کافی لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، میسیجز بھی دے رہے ہیں، لیکن جو میل سائڈ ہے بریسٹ کینسر کی اس کو ہم بالکل ہی اگنور کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ صرف فیمیل کو نہیں بلکہ میل کو بھی ہٹ کرتا ہے. اچھا. ہاں جی، تو چونکہ اویئرنیس کی کمی ہے اور اس کی اکرنس بھی بہت زیادہ کم ہے، تو اس وجہ سے اس سائڈ پہ بالکل بھی جو ہے وہ اس کو ہم اگنور کر اور رہے ہیں. ابھی تو تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ خواتین میں جو ہے یہ کینسر زیادہ کامن ہے. جی جی بالکل. اور یہ سیم اسی طرح ہٹ کرتا ہے میل کو جس طرح فیمیل اس سے سفر ہوتی ہیں، اور اس کے کازز بھی سیم ہے اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی سیم ہے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو یو ایس کے مقابلے میں یو ایس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیٹر ایج کے جو میل ہے تو ان میں اکرنس زیادہ ہوتی ہے، اور پاکستان میں ارلی ایجز میں یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. جی ہمارے اسپیشلی ہم کہہ سکتے ہیں ثنا کہ مطلب ایشین کنٹریز میں تھوڑا اس کا زیادہ ہے پرسنٹیج. جی جی. اور فیمیل جو بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں وہ پاکستان میں ایشیا کے اس کے جو ہے پاکستان میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ان ایشیا. تو اس سائڈ پہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اویئرنیس نہیں ہے تو اس سائڈ پہ کام بھی بالکل نہیں ہو رہا. بینگ اے نیوٹریشنسٹ، آپ ثنا کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے اس طرح کی آگاہی جو ہے، کیونکہ آپ لیکچرر بھی ہیں، تو ایسے کیا مواقع جو ہے اسپیشلی ہماری بچیوں کو دیے جا سکتے ہیں کہ ہم ان کو باقاعدہ اس کو یا تو مطلب اس طرح کی کوئی سیشنز دیں، کوئی اویئرنیس دیں، یا کوئی ان کے تعلیمی نصاب کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہم جوڑ دیں، یا بینگ اے لیکچرر آپ نے کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہو کہ بھئی آج آپ کو میں اس چیز پہ لیکچر دوں گی، یا اس طرح کا ایک سیشن ہے جو آج ہم بچیوں کو دیں گے، ایسا کچھ اگر آپ بتانا چاہیں. جی بالکل. ہم ایئرلی جو ہے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ٹھیک ہے. اویئرنیس دیتے ہیں ریگارڈنگ بریسٹ کینسر، اس کے پریونٹیو میئر جو ہیں کیا کیا ہم پریونشن کے لیے کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو آن سیٹ ہو جائے تو پھر ایز اے نیوٹریشنسٹ میں پھر ڈائٹ کے حوالے سے، لائف اسٹائل چینجز کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتی ہوں. اور اس دفعہ میں چاہتی ہوں کہ میں میل کو بھی جو ہے ان کی اٹینشن لوں اور ان کو یہ بتاؤں کہ جو ڈائٹری لائف سٹائل ہیبٹس ہیں تو ان کو اگر آپ بہتر بنائیں تو ہم جو ہے بریسٹ کینسر کے کیسز کو کم کر سکتے ہیں. اور یہ میل فیمیل دونوں کے لیے ایک جیسے جو ہے وہ ریکمنڈیشنز ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا پریونٹیو میئرز بتا دوں. جی پلیز پلیز پلیز. اچھا جی. سب سے پہلے تو جو ہمارا ویٹ ہے تو اگر آپ اپنے ویٹ کو آئیڈیل رکھیں گے اپنے ہائٹ کے حساب سے، جس کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں، تو ہم آدھی سے زیادہ جو بیماریاں ہیں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور بریسٹ کینسر کا بھی یہی جو ہے اس کی سچویشن ہے. اگر ہمارا ویٹ آئیڈیل رہے گا تو ہم بریسٹ کینسر کے اکرنس کے چانسز کو کم کر سکتے ہیں. جی جی. دوسرا، ہماری لائف سٹائل میں جو ہے اسموکنگ یا الکوہل کنزمپشن یا اسموکنگ کا یوز ہے تو ہاں جی، یہ جو ہے ہمیں ہماری رسک کی اس کو بڑھاتا ہے بریسٹ کینسر کی اکرنس کو. اس کے علاوہ جو ہے جو فیمیلز جن کی ارلی جو ہے وہ مینسچوریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی نارملی 12 سال کی عمر میں جو ہے یہ نارمل ہے مینسچوریشن. اگر 12 سے پہلے ان کو آن سیٹ ہو جائے مینسچوریشن کی تو ان کو پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے. یا مینوپاز جو ہے جس میں مینسچوریشن سٹاپ ہو جاتی ہے 50 سے پہلے ہو جاتی ہے 45 اور 50 کے بیچ میں. اگر یہ 50 کے بعد مطلب لیٹ ایجز میں جو ہے یہ مینوپاز آ جائے تب بھی جو ہے رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں. اچھا جی. اس کے علاوہ جو ہے ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ریڈیشن کا. اگر کچھ لوگ جو ریڈیشنز میں کام کرتے ہیں، جس طرح ایٹامک انرجی سائٹ پہ ہو گیا، ہاسپٹلز وغیرہ. جی بالکل بالکل بالکل. تو ان ایسی کو بھی ریڈیشنز چانسز زیادہ نکلتی ہیں جہاں پر تو جی جی بالکل. اور اس کے علاوہ ایک جین ہماری جو ہے وہ باڈی میں ہوتا ہے جس کو ہم BRCA1 جین کہتے ہیں. جی جی. وہ جین جو ہے بیسکلی وہ ہمارے جو ہے پروٹین کو کنٹرول کرتا ہے. وہ ایک ایسا پروٹین ہے جو ٹیومر سپریسنٹ ہے، یعنی ہماری باڈی میں اگر کوئی ٹیومر بنتا ہے تو اس کو وہ سپریس کرتا ہے. جب اس جین میں میوٹیشن آ جائے یا چینج آ جائے، ٹھیک ہے، اس کی انسفیشنسی جو ہے وہ پھر آپ کی باڈی میں کینسر کاز ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ فیکٹرز ہیں. اور ہاں، فیملی ہسٹری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس میں. اچھا، یعنی کہ آپ کی فیملی میں اگر پہلے کسی کو رہا ہے تو اٹس مین کے چانسز ہیں کہ آگے بھی کیس آ سکتا ہے فیملی میں.
ہاں جی، جتنے آپ کے کلوز ریلیٹیو ہوں، یعنی آپ کی امی یا آپ کی جو ہے وہ خالہ، تو اس طریقے سے وہ پھر فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ اس کے پھر اچھا چانسز ثنا، ہوتے اب بینگ اے نیوٹریشنسٹ، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی کیس آ گیا ہے اور ایسی خاتون ہے، یا آپ نے جیسے کہا کہ مرد حضرات ہیں، کوئی ایسے صاحب ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو ذرا مجھے جو 4 سٹیجز ہیں، تو مجھے پر سٹیج کے حساب سے آپ بتا سکتی ہیں کہ مطلب اگر سٹیج 1 آ گیا ہے تو کیا ڈائٹ لینا چاہیے، نمبر 2 پہ کیا ہونا چاہیے، نمبر 3 پہ کیا ہونا چاہیے، اور نمبر 4 پہ تو بہت زیادہ اگر ایگریسو سچویشن ہو گئی ہے تب آپ کو کس قسم کی خوراک جو ہے اس پوزیشن میں لینی چاہیے، تاکہ خوراک کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ کو تکلیف بھی آپ کی کم رہے اور آپ کی کمزوری بھی نہ ہو، اور آپ اپنی تکلیف کو یعنی کہ ٹریٹ بھی کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ اچھا جی، فرسٹ اسٹیج میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے پیشنٹ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے، اس اوکے، کو جو ہے سائیکولوجیکل سپورٹ بھی دینی ہے، کیونکہ کینسر جو ہے ہماری سوسائٹی میں ایک اسٹگما کے طور پہ ہم اس کو جی دیکھتے ہیں، وہ یعنی تو ہیٹریڈ۔ 50 to 80% ہی بندے کو ختم کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے تو کینسر ہو گیا ہے۔ جی بالکل، مطلب ہمارے ہاں کسی کو کینسر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں کہ مطلب ہم اس کو دیکھیں اس کی کیا حالت ہوئی بھی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے، اس کو سوشل سپورٹ دینی ہے، اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ دینی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی انیشیل سٹیج میں۔ جی جی، اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے جو ڈائٹری چینجز ہیں، تو شوگر کی انٹیک، تو ویسے بھی شوگر کو ہم وائٹ پوائزن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، تو ایگزیکٹلی، جی جی، یس، تو کینسر میں یہ ایز اے فیول کام کرتا ہے، یہ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے آپ ایک پودے کو جو ہے کھاد ڈال رہے ہو۔ تو اوکے، اگر کینسر سیل ہے اور آپ میٹھی چیزیں کھا رہے ہو، آپ پروسیس چیزیں کھا رہے ہو، یا آپ زیادہ سالٹ کی انٹیک کر رہے ہو، تو یہ آپ کے کینسر میٹھا سیلز آپ کو کھاتے بڑھاتا جا رہے ہو جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہے۔ آپ جی ڈائگنوزڈ ہو چکے ہیں کینسر سے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ جی اچھا، اس کے علاوہ جو ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، اور زیادہ تر جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں تو وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ وائٹامن سی ہوتا ہے جو آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، اور جو کینسر کا سارا سسٹم ہے وہ ہے بھی امیون سپریسنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جی، سپریسر کی وجہ سے۔ تو ہمیں ایسے فوڈ آئٹمز لینے ہیں جو ہماری امیونٹی کو بڑھائے۔ اس ٹھیک کے ہے، علاوہ فش ہم نے لینا ہے، یا فش اگر نہیں لے سکتے فائنینشیل اس کی وجہ سے، تو اس کے الٹرنیٹ میں ہم فلیکس سیڈز لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ الٹرنیٹیو فوڈ آئٹمز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ یعنی اب دیکھیں، اگر پروٹین سورسز ہمارے پاس اینیمل سورسز سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے لو فائنینشیل اسٹیٹس والے لوگ ہیں ایز کمپیئرڈ، تو پھر ہم ان کو چک پیز، چنا ہو گیا، لوبیا، یہ چیزیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ پھر یعنی کہ انہیں اسٹیجز کی بات کریں سنا، کہ اگر آپ خدا نخواستہ فرسٹ اسٹیج پہ ہیں، 2 پہ ہیں، 3 پہ ہیں، تو اس قسم کی چیزیں آپ کو لینی چاہیے۔ جی، آپ فزیکلی خود کو ایکٹیو رکھیں، آپ اپنی کمپنی کو ایسے جو ہے وہ کریں کہ جو آپ کو سپورٹ کرے، سوشلی آپ کو سائیکولوجیکلی سپورٹ کرے، اور آپ آرگینک چیزیں کھائیں، قدرتی چیزیں کھائیں، فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں۔ پھر سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم پھر نیوٹروپینک ڈائٹ دیتے ہیں، جس میں یوگرٹ جو ہے وہ مطلب جن فوڈ آئٹمز میں بیکٹیریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم جی، اوائڈ کرتے ہیں، چونکہ ان ٹھیک کی ہے، امیونٹی سپریس ہوتی ہے، تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو مزید انفیکشنز نہ ہو جائیں اور ان کو ڈائریا نہ ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے ہم جو را ویجیٹیبلس ہیں، ویسے تو ہم سیلڈ ریکمینڈ کرتے ہیں، پھر ہم را ویجیٹیبلز ریکمینڈ نہیں کرتے، فش ریکمینڈ نہیں کرتے، جی، اور ایگ بھی کئی حد تک پھر ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ سٹیجز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب پھر تو پیشنٹ، ہم چاہتے ہیں کہ بس پیشنٹ جو بھی کھائے، بس وہ مطلب اس کو کچھ نہ کچھ وہ جو ہے اس کی جو پیٹ ہے اس کو ملتا رہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ وہ اگر میٹھی چیز بھی کھاتا ہے، کھیر بھی کھاتا ہے، تو ہم بس کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا تو فائنل سر، ان سٹیجز اسٹیجز میں اگر یہ بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے تو کیا پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز، اپنی عام روٹین، آفس میں کام کرتا ہے یا کرتی ہے، یا وہ کہیں پر کام کے لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ اس بیماری کے ساتھ اپنی روٹین جاری رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو پھر فوری طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر پہ ریسٹ کرنا ہے؟ جی، ان کو ریسٹ کرنا ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا کنڈیشن آف پیشنٹ، ہفتہ یا 2 ہفتہ، ٹھیک ہے، منیمم ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے ایک ویک ان کو ہم ریسٹ پہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی جو ہے روٹین یہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انیشیل سٹیجز میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ضروری یہی ہے کہ اس طریقے سے رکھا جائے، اور باقی ڈائٹ کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ تو خیر ڈیورنگ مطلب ایک پرابلم جو ہے بیماری کے دوران کا آپ نے بتایا، لیکن اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں گائڈ کر دیں تو کینسر ہونے والی پرابلم سے پہلے سے ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو وہ کیا ہونا چاہیے ثنا؟ یس،
میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا اپنے ویٹ کو مانیٹر کریں, ٹھیک ہے, کہ میرا ویٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آئیڈیل ویٹ اگر آپ اپنا رکھیں گے تو آپ آدھی سے زیادہ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ رول, ٹھیک ہے. دوسرا, فزیکلی ایکٹیو رہیں, کیونکہ سیڈنٹری لائف سٹائل بھی جو ہے یہ آپ کو کینسر کے لیے پرون کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ پروسیسڈ چیزیں کھا رہے ہیں, پروسیسڈ میٹ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نام مینشن نہیں کروں گی, لیکن ہم بہت زیادہ پروسیسڈ چیزیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میٹ, خاص کر ریڈ میٹ, تو یہ چیزیں ہمیں پرون بناتی ہیں. آرگینک چیزیں کھائیں, فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں, ہول سیریلس کھائیں, ٹھیک ہے. یعنی جو ریفائنڈ نہ ہو, جس سے بران ہٹا ہوا نہ ہو. پالش رائس کم سے کم کھائیں, بیکری کی چیزیں کم سے کم کھائیں. ونس ان اے بلو مون ٹھیک ہے, لیکن ریگولر بیسس پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ثنا, بہت شکریہ.